حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ابو الجنات سموم کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا تو فرمایا تم کوئی تمنا کرو۔ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ ہم خود تو دیکھیں، ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ سکیں، اور ہمارا بوڑھا بھی جوان ہو کر فوت ہوا کرے۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کی گئی، اس لیے وہ خود تو دیکھتے ہیں لیکن دوسروں کو نظر نہیں آتے، اور جب مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی فوت نہیں ہوتا مگر جوان ہو کر، یعنی جیسے بچہ آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح ان کا بوڑھا جوان ہو کر مرتا ہے۔ ابلیس کب سے زمین پر رہنے لگا؟ جبیر اور عثمان اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنات کو پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنے کا حکم فرمایا تو یہ اللہ تعالی کی عبادت میں لگے رہے حتیٰ کہ عرصہ دراز گزر گیا اور انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانیاں شروع کر دی اور خون ریزی کرنے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کو انہوں نے مار ڈالا تو اللہ تعالی نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کو جن کہا جاتا تھا، ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 کا سردار تھا۔ یہ آسمان سے اترے اور زمین سے سب اولاد جن کو تباہ کیا اور وہاں سے جلا وطن کیا اور سمندر کے جزیروں کی طرف مار بھگایا، اور ابلیس اپنے لشکر سمیت اس زمین پر رہنے لگا۔ ان پر یہ عمل آسان ہو گیا اور زمین میں رہائش کو پسند کیا۔ محمد بن اسحاق حضرت حبیب بن ابی ثابت تابعی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس شیطان نے اپنے لشکر سمیت زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے 40 سال پہلے آ کر اقامت اختیار کی۔ فرشتوں نے تخلیق آدم پر کیوں اعتراض کیا؟ حضرت مقاتل اور حضرت جبیر حضرت ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہو جو اس میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ فرشتے نصیب نہیں جانتے تھے بلکہ انہوں نے اولاد آدم کے اعمال کو جنات کے اعمال پر قیاس کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد کریں گے جیسا کہ جنات نے فساد کیا، اور خون بہائیں گے جیسا کہ جنات نے خون بہایا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایک نبی کو قتل کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جنات میں نبی ہوئے یا نہیں اس کے بارے میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیو میں لازمی بتاؤں گا۔ قاضی ابو یعلا فرماتے ہیں جنات کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور جسم ملتے جلتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ وہ لطیف ہوں اور یہ بھی درست ہے کہ وہ کثیف ہوں۔ معتزلہ اس کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اجسام لطیف ہی ہیں اور ان کی لطافت کی بنا پر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیا جنات نظر آ سکتے ہیں؟ قاضی ابو بکر باقلانی فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں جن لوگوں نے جنات کو دیکھا ان کو واقعی طور پر دیکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی رویت کو پیدا کیا ہے، اور وہ شے جس کے لیے اللہ تعالی نے رویت کو پیدا نہیں کیا ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جنات مختلف شکلوں میں ہیں اور نرم ہیں۔ کیا جنات کے اجسام لطیف ہیں؟ اکثر معتزلہ کہتے ہیں ان کے اجسام لطیف اور بسیط ہیں۔ قاضی ابو بکر باقلانی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بھی درست ہے اگر اس پر ہمارے سامنے کوئی قرآن و حدیث کی دلیل مل جائے، جبکہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کو اس باب میں جانتے ہوں۔ میں علامہ جلال الدین سیوطی کہتا ہوں۔